اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی میں شادی ایک نہایت اہم اور بنیادی مرحلہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک معاشرتی رشتہ ہے بلکہ دینی اور روحانی پہلو بھی رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ لیکن بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی میں رکاوٹیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ کبھی والدین کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی رشتے نہیں آتے، کبھی آئے ہوئے رشتے کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، یا کبھی مالی حالات اور معاشرتی دباؤ مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ ان سب حالات میں مایوسی نہیں بلکہ صبر اور دعا کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ یہ وظیفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی یا اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھا رشتہ جلد نصیب ہو جائے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد سورۃ یاسین کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھا جائے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ درود شریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور ذکر کی زینت ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدقہ دینا بھی لازمی ہے، خواہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ یہ عمل 11 دن تک پابندی سے کیا جائے، اور اسی دوران نماز کی پابندی کو بھی لازمی سمجھا جائے، کیونکہ دعا اور وظیفہ اسی وقت اثر انداز ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہو یا دین کے بنیادی احکام سے غافل ہو اور صرف وظیفے کو ایک جادوئی نسخہ سمجھ کر کرے تو یہ طریقہ کارگر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت سلام قولا من رب الرحیم دراصل جنت کی ایک نعمت کا ذکر کرتی ہے، جہاں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سلام کہہ کر نوازے گا۔ یہ الفاظ نہایت پر اثر اور بابرکت ہیں۔ جب کوئی بندہ ان الفاظ کو بار بار دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت، سکون، محبت اور فضل کا طلبگار بنتا ہے۔ اس ذکر کے ذریعے دل میں اللہ کی قربت بڑھتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کا مقصد صرف شادی کے رشتے کا آسان ہونا نہیں بلکہ دل کی بے سکونی کو ختم کرنا، گھر کے حالات کو بہتر کرنا اور والدین کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ دعا اور ذکر انسان کی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے یہ وظیفہ اس لیے زیادہ مؤثر ہے کہ اس میں ایک خاص آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں سکون، سلامتی اور رحمت کا ذکر ہے۔ جب کوئی شخص اس آیت کو 313 بار پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بار بار سلامتی اور سکون کی دعا کرتا ہے۔ یہ کلمات زبان سے نکل کر دل کو مطمئن کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حالات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس عمل میں جو عدد 313 مقرر کیا گیا ہے وہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہی تعداد ہے جو جنگ بدر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اللہ نے اس قلیل جماعت کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کم وسائل اور مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ صدقہ دینے کی تاکید بھی ہے۔ صدقہ محض مالی مدد نہیں بلکہ یہ انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، لہذا شادی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل نہایت مفید ہے۔ یہ وظیفے کے ساتھ ساتھ روزانہ
کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دیا جائے۔ اس طرح یہ عمل مزید طاقتور اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا شخص یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل کارساز ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی تاخیر میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہی رشتہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر اور پائیدار ہو۔ اس لیے وظیفہ کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اس دعا کے ساتھ انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور وہ بے جا فکر اور وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ عمل 11 دن تک پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے 11 دن مکمل نہ ہو سکیں تو پھر دوبارہ آغاز کرنا چاہیے۔ اس وظیفے کے دوران گناہوں سے بچنا، جھوٹ نہ بولنا، والدین کی خدمت کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ یہ وظیفہ پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کے حالات ضرور بدل دیتا ہے۔ کئی افراد کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ اس عمل کے ذریعے جلد اچھے رشتے آ گئے، رشتوں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور والدین کے دل کو سکون ملا۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو محض دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کیا۔ اس لیے جب کوئی شخص شادی کے لیے وظیفہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دین کو مکمل کرنے کے راستے پر قدم رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت طلب کرتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف شادی کو آسان بناتا ہے بلکہ اس بات کی بھی دعا ہے کہ شادی ایسی جگہ ہو جو نیک ہو، جہاں سکون اور محبت ہو اور جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے باعث خیر ہو۔ یہ عمل کرنے کے بعد دل سے دعا مانگنا نہ بھولیں۔ دعا میں عاجزی اور گریہ وزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے، یا اللہ میرے لیے ایسا رشتہ مقرر فرما جو میرے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہترین ہو، میرے والدین کے دل کو سکون دے اور میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ ایسی دعا جب سجدے میں یا وظیفے کے بعد کی جاتی ہے تو انشاءاللہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وظیفہ محض الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے۔ جو ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس کے حیران کن اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے دلی سے یا آزمائش کے طور پر کرے تو فائدہ نہیں ملتا۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وظیفہ ایک وسیلہ ہے جو دعا کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ لہذا شادی کے حوالے سے یہ عمل ایک بہترین ذریعہ ہے جو مخلصانہ دل اور پختہ یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ مراد پوری ہوگی اور اللہ ایسے رشتے سے نوازے گا جو باعث سکون اور خوشی کا ہوگا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔